بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے حرمت سود کی مصلحت اور سود کی قباحت معاشی نقطہ نظر سے۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اسلام نے سود کو شدید حرام قرار دینے میں انسان کے اخلاقی، اجتماعی اور اقتصادی مصالح کا لحاظ رکھا ہے۔ علماء اسلام نے اس کی معقول وجوہ بیان کی ہیں اور جدید تحقیقات نے بھی ان مصلحتوں کو مزید واضح کر دیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اس مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: نمبر 1، سود اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان کا مال بلا عوض حاصل کیا جائے۔ جو شخص 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے فروخت کرتا ہے، اس کو بلا عوض 1 درہم زیادہ مل جاتا ہے، حالانکہ انسان کا مال ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے اور بڑی حرمت والی چیز ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے: انسان کے مال کی حرمت اس کے خون کی حرمت کی طرح ہے، لہذا بغیر معاوضہ کے مال حاصل کرنا حرام ہونا چاہیے۔ نمبر 2، سود پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں لوگ محنت کے ذریعے کمانے سے جی چرانے لگیں گے، کیونکہ صاحب مال کے لیے سودی لین دین کے ذریعے زائد مال حاصل کرنا، خواہ نقد ہو یا ادھار، آسان ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ کسب و تجارت اور دشوار کاموں کے لیے کیوں محنت و مشقت کرنے لگے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام کا مفاد متاثر ہو جائے گا۔ اصل میں دنیا کا مفاد تجارت، صنعت و حرفت اور تعمیری کاموں ہی سے وابستہ ہے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ مصلحت اقتصادی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے۔ نمبر 3، اس کے نتیجے میں قرض دینے کا جو معروف طریقہ لوگوں کے درمیان رائج ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سود کو حرام قرار دینے کی صورت میں تو طبیعت اس بات کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے کہ 1 درہم قرض دے کر 1 درہم ہی واپس لیا جائے، لیکن اگر سود کو جائز قرار دیا جائے تو حاجت مند کی ضرورت اسے اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ 1 درہم واپس لے کر 2 درہم واپس کر دے۔ اس کے نتیجے میں انسانی ہمدردی اور احسان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ علت اخلاقی نقطہ نظر سے تسلیم شدہ ہے۔ نمبر 4، قرض خواہ عام طور پر غنی اور قرضدار محتاج ہوتا ہے، لہذا سودی لین دین جائز قرار دینے کی صورت میں غنی محتاج اور کمزور سے زیادہ مال حاصل کرے گا۔ اس صورت کو رحمت خداوندی کس طرح جائز قرار دیتی، اس میں اجتماعی پہلو مد نظر ہے۔ غرض یہ کہ سود طاقتور کے مفاد کی خاطر غریب کا خون چوس لینے کا نام ہے۔ اس سے دولت مند کی دولت میں اور غریب کی غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک طبقہ دوسرے طبقے سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مالدار ہو جاتا ہے۔ سود کی قباحت معاشی نقطہ نظر سے، سودی کاروبار انسانی معاشرت کے لیے ایک کٹھن آزمائش ہے، اور اس کے مضر اثرات ایمان و اخلاق اور تمدن و معاشرت تک ہی محدود نہیں بلکہ اقتصادیات و معاشیات کے میدان میں بھی اس کے نقصانات واضح ہیں۔ اگرچہ اس ظاہر چمک دمک رکھنے والے سودی نظام کی ہوا باندھنے کے لیے مشرق و مغرب ہر جگہ بڑی کوششیں کی گئی ہیں، اور اسے تمام شعبہ ہائے زندگی میں بڑی عیاری و چالاکی سے پھیلایا گیا ہے، اسے ایک فطری نظام باور کرایا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ سودی نظام معاشی آبادی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ عالمی معیشت کا ڈھانچہ اس نظام کے سوا کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے اس افواہ کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، مگر حقائق پر نظر ڈالی جائے تو ان تمام دعویٰ کا بھانڈا بھی چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے۔ آج دنیا بھر میں سودی نظام رائج ہے، مگر کتنے ہی ملک ایسے ہیں جہاں بھوک ناچ رہی ہے اور ہزاروں جانیں روزانہ روٹی کے ایک نوالے کو ترستی طلب ہو رہی ہے، جبکہ موجودہ دور کے اس ترقی یافتہ نظام کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے اس چشم پلک پھیر نے عالم اسلام میں خوشحالی کے
وہ نظارے بھی دکھائے ہیں کہ فقر و افلاس اور بھوک تو درکنار، اغنیاء کی زکوٰۃ قبول کرنے والا کوئی نہ ملتا تھا۔ یہ برکات تھی اسلام کے معاشی نظام کی، جسے آج نظر انداز کیا جا رہا ہے، مگر یاد رکھے پھر وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ علمی معاشیات کی روح سے دو قسم کے سودی قرض معروف ہے، جبکہ مؤلف تفہیم القرآن نے ہی اپنی کتاب سود کے صفحہ 107 تا 127 میں ان قرضوں کی 4 قسمیں ذکر کی ہے۔ نمبر 1 ذاتی ضروریات کے لیے قرضے، نمبر 2 کاروبار کے لیے قرضے، نمبر 3 حکومتوں کے اہل ملک سے نفع اور امور، نہروں، ریلوں اور برق آبی کے اسکیموں کے لیے، اور غیر نفع اور مثلا جنگلی ضروریات کے لیے قرضے، اور حکومتوں کے اپنی ضروریات کی خاطر غیر ممالک کے بازار زر سے قرضے، اور پھر ہر ایک پر الگ الگ سود عائد ہونے کے نقصانات پر بڑی مفصل بحث لکھی ہے۔ ایک وہ قرض جو ذاتی ضروریات کے لیے مجبور و حاجت مند لوگ لیتے ہیں، ان میں سے پہلی قسم کے قرض کو تو ایک دنیا جانتی ہے کہ اس پر سود وصول کرتے کرتے مہاجن افراد اور مہاجنی ادارے غریب مزدوروں، کاشتکاروں اور قلیل المعاش عوام کا خون چوس جاتے ہیں۔ وہ اس ایک قرض کو ادا کرنے کے لیے دوسرا اور تیسرا بڑا قرض لیتے چلے جاتے ہیں، مگر اصل رقم سے کئی گنا زیادہ سود دے چکنے کے باوجود بھی اصل رقم جو کی تو باقی رہتی ہے۔ ان کی آمدنی کا بیشتر حصہ مہاجن لے جاتا ہے، اور جب ہر دفعہ خون پسینے کی کمائی کا ثمر دوسرا لے اڑتا ہے تو یہ چیز رفتہ محنت و مشقت سے ان کی دلچسپی ختم کر دیتی ہے، اور سودی قرضوں کے جال میں پھنسے وہ ہر وقت فکر مند اور پریشان ہو رہتے ہیں، اور صحیح غذا و علاج نہ ملنے کی بنا پر وہ صحت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یوں چند افراد تو لاکھوں انسانوں کا خون چوس کر موٹے ہوتے رہتے ہیں، مگر بحیثیت مجموعی پوری قوم کی پیدائش دولت امکانی معیار کی بنسبت بہت گھٹ جاتی ہے۔ اب رہا دوسری قسم کا قرض جو کاروبار میں لگانے کے لیے لیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مقرر شرح سود کے عائد ہونے سے بے شمار نقصانات پہنچتے ہیں۔ ان میں سے پہلا نمایاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 جو کام رائج الوقت شرح سود کے برابر نفع نہ لا سکتے ہوں، چاہے وہ ملک و قوم کے لیے کتنے ہی ضروری اور مفید کیوں نہ ہو، ان پر لگانے کے لیے روپیہ نہیں ملتا، بلکہ ملک کے تمام مالی وسائل کا بہاؤ ایسے کاموں کی طرف ہو جاتا ہے جو مروجہ شرح سود کے برابر یا اس سے زیادہ نفع لا سکتے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت سے ان کاموں کی ضرورت اور فائدہ بہت کم ہو یا کچھ بھی نہ ہو۔ نمبر 2 اور دوسرا نقصان یہ کہ جن تجارتی، صنعتی یا زرعی کاموں کے لیے سود پر سرمایہ ملتا ہے، ان میں سے کوئی کام بھی ایسا نہیں جس میں یہ ضمانت ہو کہ ہمیشہ منافع ہوگا، نقصان کبھی نہ ہوگا۔ لہٰذا کسی کاروبار میں ایسا سرمایہ لگانا جس پر ایک مقرر شرح کے مطابق سود دینے کی ضمانت دی گئی ہو، نقصان اور خطرے کے پہلوؤں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3 تیسرا نقصان یہ ہے کہ سرمایہ دینے والا چونکہ کاروبار کے نفع و نقصان میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف مقررہ شرح سود کی ضمانت پر روپیہ دیتا ہے، لہذا کاروبار کی بھلائی برائی میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو صرف اپنے منافع پر نگاہ رکھتا ہے، اور جب کبھی اسے منڈی کی کساد بازاری کا ذرا سا بھی اندیشہ لاحق ہو تو وہ سب سے پہلے اپنا سرمایہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کبھی تو محض اس کے خود غرضانہ اندیشوں ہی کی بدولت دنیا پر کساد بازاری کا واقعی حملہ ہو جاتا ہے، اور کبھی اگر دوسرے اسباب سے کساد بازاری آ گئی ہو تو سرمایہ دار کی خود غرضی اس کو بڑھا کر انتہائی تباہ کن حد تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ 3 نقصانات تو ایسے صریح ہے کہ علم معاشیات سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔
اس کے بعد یہ مانے بغیر کیا چارہ ہے کہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کی روح سے سود معاشی دولت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو فہم و بصیرت عطا فرمائے، آمین۔